Welcome to Maulana Shehbaz official YouTube channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال تعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عزیز سامعین محترم اور بزرگان دین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں اور حج کا موسم اور حج کا سیزن شروع ہو چکا ہے، تو اسی حوالے سے آج کی مجلس میں حج کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. تو حج دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور حج اور قربانی یہ دونوں عبادتیں بڑی اہم ہیں. قربانی تو جب سے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ چلتی آ رہی ہے. حج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 4 یا 5 ہزار سال پہلے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے حج کے اندر بہت ساری بدعات، رسومات اور بہت ساری باتیں اپنی طرف سے ملا دی گئی تھی، ایڈ کر دی گئی تھی. بہرحال حج بھی شروع سے چلا آ رہا ہے. تو حج کہتے کس کو ہیں، پہلے تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے، آگے پھر آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو حج کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور شریعت کی اصطلاح میں حج کہتے ہیں
مخصوص جگہ پر مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال کرنا، یہ حج ہے۔ یعنی حج کے دنوں کے اندر بیت اللہ کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر حج کے جو ارکان ہیں وہ ادا کرنا، یہ شریعت کی اصطلاح میں اس کو حج کہا جاتا ہے۔ تو اب اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حج ہوتا تھا، لیکن حج کے اندر جیسے میں نے ابھی عرض کیا بہت ساری رسومات اور بدعات اور شرکیہ الفاظ اور شرکیہ کام اور جہلیت کے کام وہ پائے جاتے تھے۔ اب ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے نکل پڑتا تو اگر تھوڑا سا آگے گیا تو چیز اس کو بھول گئی کہ گھر کے اندر رہ گئی ہے، دوبارہ وہ واپس اگر گھر کے اندر آتا ہے سفر کی کوئی چیز یا سامان لینے کے لیے، تو اس وقت ان کی ایک رسم یہ تھی کہ گھر کا جو مین دروازہ ہے اس سے وہ داخل نہیں ہوگا۔ جب ایک دفعہ نکل گیا ہے تو پچھواڑے سے بیک سائڈ سے آئے گا اور وہاں سے پھر داخل ہوگا، اور وہاں بیک سائڈ سے داخل ہوگا۔ پھر دو طریقے تھے، ایک تو بیک سائڈ سے پچھلی دیوار میں کوئی سوراخ کر کے داخل ہوتے، یا پچھلی سائڈ سے چھت کے اوپر چڑھ کے پھر سیل میں چھلانگ لگاتے اور وہ سامان لے کر جاتے۔ تو یہ ایک رسم تھی کہ حج کا سفر اگر شروع کر دیا اور گھر سے نکل گئے اور تھوڑا سا سفر کیا یا چند قدم یا ایک گلی کراس کی کوئی سامان بھول گئے تو واپس اگر گھر میں آنا ہے تو مین دروازے سے سامنے کے دروازے سے داخل نہیں ہونا، پچھلے دروازے سے یا پچھلی سائڈ سے بیک سائڈ سے داخل ہونا۔ اسی طرح ان کے اندر ایک رسم بد اور بری رسم اور برا طریقہ یہ بھی تھا کہ جب حج کر لیتے، اب حج کرنے کے بعد وہ وہاں بیٹھ جاتے، بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ وہ پیچھے سائڈ سے داخل ہوتے تھے بیک سائڈ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم گھر کے بیک سائڈ سے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی دین کا رکن نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے جو تم یہ کر رہے ہو۔ اور دوسری بات کہ جب وہ لوگ حج کو کر لیتے تھے تو حج کرنے کے بعد 4-5 آدمی 10 آدمی بیٹھ کر وہاں محفل لگاتے تھے، مجلس لگاتے تھے، اور شعرخوانی ہوتی تھی، شعر و شاعری ہوتی تھی، اور اس کے اندر اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرتے تھے۔ تو وہاں اب انسان بیت اللہ کے اندر جا کر اللہ کی ذات کو یاد کرنے کے لیے گیا، وہاں وہ حج ادا کرنے کے بعد محفلیں لگاتے تھے، محفلیں سجاتے تھے، وہاں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے فخر کے ساتھ شاعرانہ انداز میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی رد فرمایا اور فرمایا اذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یہاں آ کر تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کر رہے ہو، اس سے زیادہ تاکید یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔